بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اسم کو جملے میں، سینٹنس میں ہم استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کے بارے میں ہمیں 4 چیزوں کا علم نہ ہو جائے۔ نمبر 1، اسم کی جنس کیا ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ نمبر 2، اس کا عدد کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے۔ اور نمبر 3، اس کی وسعت کیا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے۔ اور نمبر 4، اس کا اعراب کیا ہے۔ تو ہم نے جنس جو ہے وہ سمجھ لی تھی کہ جنس کے اعتبار سے اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے عدد شروع کیا تھا۔ عدد کے اعتبار سے اسم واحد ہوگا، مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا۔ مثنیٰ کو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ واحد اسم کو مثنیٰ بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے آخری حرف پر ہم زبر لگائیں گے، الف اور نون زیر نہیں لگا دیں گے، اور یا اور نون زیر نہیں لگا دیں گے۔ مسلمانی، مسلمینی، مسلمین۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ مثنیٰ اور تیسری وہ ہے جمع۔ ہم لکھ لیتے ہیں کہ عدد کے اعتبار سے اسم واحد ہوگا، مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا۔ واحد 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے، اور زائد کے لیے جو ہے وہ ہے جمع۔ اب جمع جو ہے یہ 2 طرح کی استعمال ہوتی ہے۔ پہلے جو اردو میں جمع استعمال ہوتی ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اردو میں کتنی اقسام کی جمع جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لفظ میں نے لکھا ہے جی کتاب۔ اب کتاب کی ایک جمع ہم استعمال ہم کرتے ہیں کتابوں، اور ایک ہم کرتے ہیں کتب۔ کتابوں اور کتب۔ اسی طرح لفظ ہے جی نبی، ایک ہم جمع کا استعمال کرتے ہیں نبیوں، اور ایک ہم کرتے ہیں انبیاء۔ اب یہ جو 2 طرح کی جمع ہم نے لکھی ہے یہ اردو زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کتابوں، نبیوں، ٹھیک ہے نا، کوئی بنا لے کرسیوں، میزوں، استادوں، طالب علموں، یعنی ہم واو اور نون غنہ لگاتے ہیں، اور جس سے یہ جمع سالم، جس سے یہ جو اردو کی جمع ہے جو کہ فارمولے کے تحت بنتی ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور دوسری جمع جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ انبیاء ہے، اور یہ دوسرا اوپر جو لکھی ہے میں نے کتاب کی جمع جو ہے وہ کتب لکھی ہے، یہ جو ہے یہ فارمولے کے تحت نہیں بنتی، یہ مختلف طریقوں سے اس کے مختلف اوزان ہوتے ہیں جس سے یہ جمع بنتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا واو اور نون غنہ ہمیں لگایا اور یہ جمع بن گئی۔ تو یعنی کہ جمع جو بنتی ہے اردو زبان میں بھی وہ 2 طرح کی بنتی ہے۔ ایک جمع وہ ہے جو کہ فارمولے کے تحت بنتی ہے، اس پر فارمولہ اپلائی ہوتا ہے اور جمع بن جاتی ہے، اور جو دوسری جمع ہے وہ فارمولے کے بغیر بنتی ہے۔ یعنی ایک جمع ہے جو ود فارمولہ ہے، اور جو دوسری جمع ہے وہ ود آؤٹ فارمولہ ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی جمع جو ہے وہ 2 طرح کی بنتی ہے۔ ایک جمع جو ہے جسے کہتے ہیں جمع سالم، یعنی جو جمع فارمولے کے تحت بنتی ہے اسے کہتے ہیں جمع سالم۔ جمع سالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسم جو ہے وہ سالم رہتا ہے، اپنی پوری حالت میں رہتے ہیں۔ کتاب پوری حالت میں رہی، واو اور نون غنہ لگا دیا، کتابوں بن گیا۔ اسی طرح ہم جس کی بھی جمع فارمولے کے تحت بناتے ہیں اسم پورے کا پورا رہتا ہے، آگے وہ فارمولہ لگ جاتا ہے تو وہ جمع سالم بن جاتی ہے۔ اور جمع مکسر دوسری ہے جمع مکسر۔
مکسر کے مراد ہے کہ اسم جو ہے اس میں ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جمع مکسر میں جو ہے وہ اسم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. مکسر جمع مکسر میں جو ہے وہ اسم جمع مکسر میں جو ہے وہ اسم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ سالم نہیں رہتا، اور جمع سالم میں اسم جو ہے وہ سالم رہتا ہے. یہ فرق ہے جمع سالم میں اور جمع مکسر میں. اب جمع مکسر جو ہے نا، جیسے کتاب کی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ کتب، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی کی انبیاء، ٹھیک ہے. اسی طرح استاد کی اساتذہ. تو یہ سب جمع مکسر ہے جو کہ عربی کی ہے، اردو میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ جمع آپ کو آتی ہے، زیادہ تر آتی ہے، اور باقی جو ہے یہ آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے. اور دوسری جو ہے وہ جمع سالم ہے، جس جمع کو آج ہم سمجھیں گے، جو کہ فارمولے کے تحت بنتی ہے. جو جمع مکسر ہے وہ ہمیں آتی ہے اس کتاب کی کتب، نبی کی انبیاء، استاد کی اساتذہ، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جمع جو ہم فارمولے کے بغیر جو اردو میں استعمال جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب جمع مکسر ہی ہے جو کہ عربی کی ہے، اردو میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اردو اور عربی کی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب ہم پڑھنے لگے ہیں جمع سالم. جمع سالم جو ہے اردو میں تو ایک ہی فارمولے کے تحت بنتی ہے نا، لیکن عربی کے اندر جو ہے وہ مذکر کی الگ بنتی ہے، مؤنث کی الگ بنتی ہے. جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. مذکر اور مؤنث. اب جمع سالم مذکر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پاس لفظ ہے مسلم. مسلم. اب مسلم کی آپ نے، مسلم کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے اس کی جمع سالم بنانی ہے. اس کے آگے آپ نے جیسے مثنیٰ بنانے کے لیے ہم نے وہی اسم جس کی مثنیٰ بنائی تھی اس کے دو آگے نام کاپی کر لیے تھے. یہ بھی ہم سے اب آگے کاپی لکھ دیں، کاپی کر لیں گے. مسلم اور مسلم. اب جمع سالم مذکر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جو دو لکھے ہم نے، پہلے کے آخری حرف پر ہم لگائیں گے پیش، اور واو اور نون زبر نا ہم آگے لگا دیں گے. یہ بن جائے گا مسلمون. مسلمون. اور اگلے جو ہے اس پہ ہم لگائیں گے زیر اور یہ اور نون زبر نا ہم اس کے آگے لگا دیں گے. مسلمین. مسلم مذکر واحد، مسلمون مسلمین. صالح صالحون صالحین. سارق سارقون سارقین. مشرک مشرکون مشرکین. جالس جالسون جالسین. راشد راشدون راشدین. یعنی یہ دونوں ہی جمع سالم ہیں. جمع سالم مذکر کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے مسلمون اور دوسری ہے مسلمین. اب یہ شکلیں کہاں کہاں پر ہم نے رکھنی ہے، یہ ہم آگے جا کر جب اعراب پڑھیں گے تو اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یہ ہے جمع سالم مذکر. اور جمع سالم مذکر جو ہے یہ بالعموم صفات کی آتی ہے. مسلم جو کیا ہے؟ صفت ہے. صالح صفت ہے. مشرک صفت ہے. مومن صفت ہے. تو یہ صفات کی ہی استعمال ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 99% جو ہے یہ صفات کی ہی جمع سالم مذکر بنتی ہے، ٹھیک ہے. اب جمع سالم مذکر. دوسرا جمع سالم مؤنث. اب مسلم کی آپ بنائیں، مؤنث بنائیں، کیا بنے گا؟ مسلمہ. ماشاءاللہ. مسلمہ.
مسلمہ. اب اس کا بھی جیسے دو نام ہم نے آگے لکھ لیے تھے، یہ بھی دو نام ہم آگے لکھ لیں گے. مسلمہ، مسلمہ. اس کا فارمولا دونوں کا ایک ہی ہے. گول تا ہٹائیں گے، الف اور لمبی تا لگا دیں گے. یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمات. اس کی بھی گول تا ہٹائیں گے، الف اور لمبی تا لگا دیں گے، مسلمات. مسلمہ، مسلمات، مسلمات. کافرہ، کافرات، کافرات. سارقہ، سارقات، سارقات. راشدہ، راشدات، راشدات. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے، اب یہ تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ صفات کی جمع سالم مذکر بنتی ہے. جمع ہے نا، تو جمع سالم مؤنث ہے. میں نے سنا کہا. ہاں جی چلو نہیں، یعنی کہ مسلمہ جمع سالم مؤنث کی بنے گی مسلمات، مسلمات. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جمع سالم مؤنث جو ہے نا، یہ صفات کی بنتی ہے، اور اس کی آپ تھوڑی سی اس کو وسعت دے دیں کہ یہ گول تا والے تمام اسماء کی یہ جمع سالم مؤنث آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ گول تا والے اسماء کی جو ہے یہ جمع سالم مؤنث بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک لفظ میں آپ کو سارا گھما کر دکھاؤں گا. لفظ ہے جی صالح. صالح جو ہے یہ صالح جو ہے یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. واحد ہے اور مذکر ہے. ہماری جنس کلیئر ہو گئی. اس کے بعد آگے ہے عدد. اب اس کا جو ہے صالح کا مثنیٰ کیسے بنایا جائے گا؟ صالحانی، صالحینی، صالحینی. یعنی آخری حرف پر ہم زبر لگائیں گے اور الف اور نون زیرنی اور یا اور نون زیرنی لگا دیں گے. اس کے بعد اب صالح کی آپ بنائیں، مؤنث بنائیں، کیا بنے گا؟ صالحہ. اور اس کا بھی مثنیٰ بنانے کا طریقہ وہی ہے جو کہ مذکر کا ہے. صالحہ، صالحتانی، صالحتین. تو یہ بن جائے گا اس کا مثنیٰ. ٹھیک ہے نا؟